لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم اللہ نے ہمیں آرام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے اور پوری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے اور کائنات کی عظیم جو ہے یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے کائنات کی کسی چیز کے ساتھ ہماری زندگی کے بننے اور نہ بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے جو کچھ ہے یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے امتحان کے لیے پیدا کی ہیں انسان دنیا میں دور امتحان میں یہ امتحان کی جگہ ہے اس امتحان کی جگہ میں جو کامیاب ہوگا اس کی کامیاب ہونے پر اللہ تعالیٰ شان ہو موت کے بعد آخرت کی ابدی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اسے انعام دے گا اور جنت میں اسے داخل کرے گا اور جنت میں داخل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا وفی ہمارے زندگی رنگ کو غلط برائی وہاں کو کیا ہمارے لوگ جنت میں تم داخل ہو جاؤ اور جنت میں تمہاری جی کی ہر چاہت کو پوری کریں گے انسان کی جی کی ہر چاہت جو ہے اس کا انتظام اللہ نے جنت میں کیا ہے ہر دل کی چاہت کو پورا کیا جائے گا اور انسان کی آنکھوں کو خوش کرنے والے اور تمام مناظر اللہ نے جنت کو بنائے آج دنیا میں انسان اچھی اچھی چیز دیکھ کر خوش دل میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے جنت میں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے تمہارے دل کی چاہت کا سامان پیدا کیا ہے تیار کیا ہے اور تمہاری آنکھوں کو لذت پہنچانے والے تمام مناظر ہم نے جنت میں بنائے فیہا ما تشتہی الانفس وتلذ الاعین اور تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم جنت میں رکھیں گے
ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جائے گا. اس زندگی کی کوئی حد نہیں ہے. آخر کی زندگی ابدی زندگی ہے. وہاں کی کامیابی کا پورا مدار اس دنیا کی زندگی پر ہے. دنیا کی ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، دنیا کا ملک و مال اور چیزیں، یہ اللہ نے انسان کے لیے، امتحان کے لیے پیدا کی ہے. اور انسان کے امتحان کے لیے اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے کہ جو اپنی زندگی کو آپ کے طریقے پر گزارے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا. اور جو آپ کے طریقے کو چھوڑ کر اور آپ والے راستے کو چھوڑ کر اپنی منچائی سچائی زندگی گزارے گا، یا دنیا کے نادان انسانوں کے دنیا کے دیکھو کے بچے دیکھ کر دھوکے میں پڑ کر ان کے پیچھے چلے گا اور ایمان و ایمان کا راستہ چھوڑے گا، حضور پاک علیہ السلام جو راستہ لے کر آئے ہیں وہ ایمان کا راستہ ہے. ایمانی زندگی ہے وہ، جسے اسلام کہتے ہیں. جس اسلام کے تابع ہو کر اور دین اسلام کو اپنی زندگی میں داخل کر کے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارے گا، اس کے لیے کامیابی ہے. آخرت کی ابدی زندگی میں کامیابی ہے. اور اس دنیا کی وقتی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ شانو اس کی زندگی خوشگوار بنائیں گے. سکون، چین، اطمینان والی زندگی، خیر و برکت والی زندگی اس کو ملے گی، چاہے اس کے پاس دنیا کم ہو یا زیادہ ہو. دنیا کا کم زیادہ ہونا اس سے انسان کی زندگی کے بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج دنیا میں بہت سے مالدار جو مال والے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ مال ہے، لیکن وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم خوشحال نہیں ہیں، ہمیں ٹینشن ہے، ہم ٹینشن میں ہیں. مال کا ہونا کیا کام کا ہے کہ مال آنے کے بعد ٹینشن بڑھے آدمی کا، تو کوئی کامیابی نہیں ہے، تو ناکامی ہے. حکومت ملنے کے بعد ٹینشن ملے تو ناکامی ہے، کامیابی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کو تنگ بنا دیتا ہے. تنگ زندگی میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. گھر میں تنگی، کاروبار میں تنگی، سوسائٹی میں تنگی. تو جو انسان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے طریقے حیات کو نہیں اپنائے گا، اس کی دنیا بھی نہیں بنے گی. چاہے بادشاہ میں ہو، چاہے مالدار ہو، بڑی سے بڑی ڈگری ہو، بڑی سے بڑی اس نے نوکری حاصل کی ہو، جس میں لاکھوں کی تنخواہ کو مل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شانو جو ہے اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، پریشان نہ، ہر وقت ٹینشن کا شکار رہتا ہے. گھر میں بھی ٹینشن، بال بچوں کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن، کاروبار میں جا تو کاروبار کا ٹینشن. زندگی یہاں بھی تنگ، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسا انسان جو ایمان کے بغیر گیا دنیا سے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے ناکام، اللہ ناراض ہو کر ناکام کرے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں اسے اللہ تعالیٰ شامل کر دے گا. اور اس کی وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اور جہنم میں کبھی عذاب کم نہیں ہوگا، ایک منٹ کے لیے سکون نہیں ہوگا. وہاں اس کی اپیل کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور جب بہت زیادہ یہ اپیل کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ شانو اس
غصے میں اگر کہیں گے ہاں جس کا وہ کیا بنا کر ظاہر ہو کے بڑے رہو، ہم سے بات نہ کرو. جیسے جنت کی ہو، جنت میں نعمتیں ہمیشہ بڑھتی رہیں گی اور نعمتیں بڑھائی جائیں گی. ایسے جہنمی کو جہنم میں ہمیشہ عذاب بڑھتا رہے گا. منافع بھی نہیں دیتا ہے. ہاں اسی لیے بھائی میرا بھی جو کوئی نصیب انسان ہے، سمجھدار انسان جو ہے اس دنیا میں اپنے آپ کو امتحان حال میں سمجھے کہ امتحان حال میں جو کچھ میرے پاس حالات آتے ہیں راحت کے یا تکلیف کے، یہ میری آزمائش کے لیے ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا بندہ اس حال میں میرے حکم پر چلتا ہے، میرے نبی کے طریقے کی پابندی کرتا ہے، یا میرے حکم کے خلاف زندگی گزارتا ہے. بعض مطلب آدمی دنیا کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ دنیا کی تکلیفوں سے وہ بچتا نہیں ہے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آدمی غلط آتے اختیار کرتا ہے. ہاں اللہ کو ناراض کرتا ہے. اسی لیے بھائی میرا جو یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے اور ہم امتحان حال میں ہیں. اور جو کچھ بھی حالات ہم پر آ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پرچے ہیں امتحان کے. ان حالات کے بارے میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ان حالات میں میری مرضی کے کو سامنے نہیں کرتا ہے یا ان حالات سے گھبرا کر میری مرضی کے خلاف قدم اٹھاتا ہے. اسی میرے بھائی بہن تو اللہ کے دین کے مطابق ہماری زندگی گزرے اور دنیا کے حالات کا تعصب ہمارے دل سے نکلے اور ہمارے دلوں میں آخرت کے ابدی زندگی کا تعصب پیدا ہو اور آخرت کے ابدی زندگی کے اوسام میں رکھ کر ہم زندگی گزارنے والے بنے. اسی میرے بھائیوں جناب رسول اللہ اپنی امت کو ایمان اور ایمانی محنت دے کر کہ جو کوئی نصیب بندہ اپنے دل میں حقیقی ایمان کو اتارے گا اور دل میں صحیح یقین حاصل کر لے گا اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ایمان کا کلمہ ہے، توحید کا کلمہ ہے. اس پر محنت کر کے اس کلمے کے یقین کو دل میں اتار لے گا تو یہ اللہ کا بندہ اپنی زندگی کو صحیح گزارے گا. آدمی اپنی جی کی چاہتوں کو چھوڑ کر اللہ کی چاہت پر تب آئے گا جب اس کے دل میں اللہ کی ذات و صفات کا یقین آئے گا. کلمے میں محنت کر کے دل میں یہ لانا ہے الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے امیدوار بن کر زندگی گزارنے کے درمیان کا ایک حال ہے. آج کے اپنے دل میں محنت کر کے اللہ کا خوف دل میں اتارے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آئے اور اللہ کی ذات و صفات کا یقین اس کے دل میں آئے کہ میری زندگی کا ہر کام میرا اللہ بنانے والا ہے اور وہ اپنے قدرت سے میرا ہر حال بنائے گا. میری چھوٹی ضرورت اور بڑی ضرورت اس کا پورا ہونا اللہ کی ذات سے کا تعلق ہے، دنیا کی چیزوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ سے دنیا کی چیزیں یہ تو امتحان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے میرا بندہ اپنی
اپنی حاجت و ضرورتوں کو پورا ہونا مجھ پہ یقین کرتا ہے یا یہ مخلوق اور چیزوں سے یقین کرتا ہے؟ امتحان ہے. اس سے تبلیغ و دعوت کی محنت میں سب سے پہلی چیز ہر مسلمان سے کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کلمے پر اتنی محنت کرو کہ اس کلمے کے ذریعے دل کا یقین صحیح ہو جائے اور دل میں اللہ کا خوف اتنا آ جائے کہ اللہ کا خوف ہمیں اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے روک دے اور اللہ کی ذات عالی کا دل میں اتنا یقین آ جائے کہ ہمارے کام کے بننے کا راستہ تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ شانوں نے کام کے بنانے کے لیے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو راستہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ اس راستے پر میں چلوں گا میرے کام اللہ بنائیں گے. لا الہ الا اللہ یہ مقصد حیات ہے. ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ سب کچھ اسی کی ذات ہے اور سب کچھ وہی کرتا ہے اور وہی زندگی بنانے والا ہے اور زندگی کے بگاڑنے کا تعلق اللہ ہی سے ہے. زندگی کے بننے یا بگڑنے کا تعلق اللہ کے سوا کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. نہ حکومتوں سے ہے نہ مال پیسوں سے ہے نہ دنیا کی ڈگریوں سے ہے. تو زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کا ذات پر زندگی بنانے اور زندگی کے بگاڑنے میں جو ہے محمد رسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا جز ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اور آپ کی اتباع کرے گا اور آپ کے بتائے ہوئے راستے میں چلے گا وہ کامیاب ہوگا. اللہ اسے کامیاب کرے گا اپنے قدرت سے. اللہ کامیاب کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے. جب اللہ چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نمرود نے ڈالا اللہ نے آگ میں انہیں کامیاب کیا اور آگ میں اللہ نے اپنی قدرت سے حفاظت کی. اللہ تعالیٰ شانوں نے جب کامیاب کرنے کا طے کیا اور حفاظت کا ارادہ اللہ نے کر دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی اور بڑی زور سے چلائی لیکن چھری تباہ نہیں کر سکی. اللہ نے حفاظت. اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے پیارے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنے قدرت سے حفاظت کی. جبکہ مکے والے تمام کے تمام حضور پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کی اسکیم بنا کر اپنی پورا پلان بنا چکے تھے اور پورے مکے میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے پھیل چکے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ شانوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فیصلہ کیا اور جب اوپر کا فیصلہ حفاظت کا تھا تو ان میں سے کوئی حضور کا بات بگڑ نہیں کر سکے. کتاب میں آتا ہے کہ ہجرت کی رات جس رات پر اللہ کے نبی نے ہجرت کی ہے مکہ سے اس کے اگلے دن مکہ والوں نے اپنی کانفرنس جمع کی تھی اور کانفرنس اس بات کی تھی کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ حضور پاک علیہ السلام پر حملہ کریں اور آپ کو سب مل کر ختم کر دیں نعوذ باللہ تاکہ ہم سے کوئی قریش بدلہ لے نہ سکے. یہ پلان کیا ہو چکا اسکیم بن چکی اور اس رات کو حضور پاک علیہ السلام کے گھر کو آپ کے گھر کو مکہ کے جوانوں نے چاروں طرف سے گھیرا پوری تلواروں کے ساتھ کہ جب یہ اس گھر سے ہجرت کے لیے جائیں گے باہر نکلیں گے ہم سب مل کر ایک ساتھ اس پر حملہ کریں گے اور آپ کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. اس کی طے شروع ہوگی. حضور پاک علیہ السلام تو اللہ کا حکم ہو رہا ہے اسی رات ہو رہا ہے کہ آپ ہجرت کریے اور نکلیے. حضور پاک علیہ السلام اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے آپ اپنے گھر سے ہجرت کی رات نکل رہے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر اپنی سہ پر آپ نے بٹھا دیا
اور یہ بات فرما دی کہ میرے پاس مکہ والوں کی امانت ہے، یہ امانت تم کل ان کی امانت دے کر تم ہمارے پاس مدینہ آ کر بھی جائے گا. کہ حضور نے حدیث فرمایا جس جو بستر آپ کا ہے، جس بسترے پر آپ سوتے ہیں، آپ نے اس بسترے پر آزادی کو سلایا اور پھر آپ ہجرت کے رات اپنے گھر سے نکلے. اور جب آپ گھر سے نکلے تو آپ لازم ان کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں اور زبان مبارک سے آپ اور جان میں بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہوئے اور ان کے درمیان سے نکل رہے ہیں آپ بے خوف، اور آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے اور مٹی آپ کی جتنے جوان کھلی تلوار لے کے کھڑے تھے ان کے سر پر آپ رکھتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ روایت جو ہے محمد رسول اللہ کتاب ہے حضرت مولانا محمد میاں دہلوی کی محمد رسول کی سیرت پر کتاب ہے. اس میں یہ روایت انہوں نے لکھی ہے کہ آپ ہجرت کی رات ان نوجوانوں کے سروں پر مٹی رکھتے ہوئے تشریف لے گئے. مکہ والے کچھ نہیں کر سکے، ان کے بیچ میں سے جا رہے ہیں. کیوں کہ حالات کرنا اور عبادت کرنا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے. مکہ والوں نے کی پلاننگ کی کیسی ہو، لیکن اللہ کی طرف آسمان سے یہ فیصلہ یہ ہے کہ میں اپنے پیارے نبی کی حفاظت کروں گا اور انہیں سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچاؤں گا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا. یہ واقعات جو ہے دوستوں اللہ کی طرف سے جو ہم تک پہنچائے گئے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. آج کا مسلمان اللہ کی قدرت کو نہ بولتا ہے نہ جانتا ہے. آج مسلمان خدا کے غیر کی طاقت کو بول رہا ہے. انسانوں کی آج کل کی نئی نئی چیزیں جو انسانوں کے ذریعے اللہ نے بنوائی ہے، آج مسلمان اسی کو بول رہا ہے. اللہ کی قدرت کیا وہ نہیں بولتا. اس آج کا مسلمان، اس مسلمان کا دل اس خدا کے غیر سے متاثر ہے. یہ ڈرتا ہے خدا کے غیر سے. اور کلمے کا مطالبہ سب سے پہلے ہم سے یہ ہے کہ تمہارے دلوں سے خدا کے غیر کا تعصب نکالو. لا الہ پہلے ہے، کلمے میں لا الہ پہلے ہے، الا اللہ بعد میں. کہ اللہ کے ماضی اللہ کے غیر کا اپنے دلوں سے خوف نکالو اور ان سے زندگی کے بننے کے یقین نکالو. ان میں کچھ نہیں ہے. ان کو پہلے نکالو، پھر اس اللہ کے ذریعے اپنے دل میں اللہ کو بتاؤ. یہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ ہے. لا الہ، لا الہ کے ذریعے خدا کے ماضی کی نفی ہے، یہاں تک کہ اپنی نفی ہے. آدمی کام کرتا ہے نا تو کام کرتے کرتے اس کے اندر یقین یہ آتا ہے کہ میں نے کیا. میں دکان کھولتا ہوں، میں فیکٹری چلاتا ہوں، میں کماتا ہوں. کرنے میں انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ تو اللہ کے سوا ہر مخلوق کی نفی کر، یہاں تک کہ اپنی ذات کی بھی نفی کر کے میں مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا. ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہی سب کچھ کرتا ہے، اپنے قدرت سے کرتا ہے. یہ کلمہ محنت کا کام ہے.
مطالبہ یہ کہ اللہ کی راہ میں نکل کر ایمان پر محنت کرو. اسی لیے میرے دوستوں کہ آج دنیا اور مخلوق میں زندگی گزارتے اور اس میں رہتے رہتے ہمارے دلوں میں یہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کا یقین جتا چکا ہے. جب تک اسے چھوڑیں گے نہیں اور اللہ کے لیے قربانی نہیں دیں گے اور ایمان کی دعوت اپنی جان مال نہیں کھپائیں گے وہاں تک یہ دنیا کا تعصب دل سے نکلے گا. آدمی تالاب میں ڈوب جاتا ہے تو ڈوب کر پانی پیتا ہے. اب پانی پیٹ میں چلا جاتا ہے. اب اس کو اچھا کرنا ہے تو آپ کو اسے تالاب سے باہر نکالنا پڑتا ہے اور اس کے اندر کا پانی پہلے نکالنا ہوتا ہے. پھر آپ اس کا علاج کرتے ہو آدمی صحیح سالم ہو جاتا ہے. اگر اسے آپ تالاب میں الٹا کر دیں تو پانی نکلنے کا نہیں ہے اور یہ آدمی صحیح ہونے کا نہیں ہے. ایسے جن چیزوں کے اندر رہتے رہتے ہمارا ایمان بگڑا ہے ان چیزوں کو اللہ کے جب ہم چھوڑیں گے اللہ کی راہ میں نکلیں گے اور مسجد جو ایمان والوں کے ایمان والے کی ایمان کے بننے کی جگہ ہے وہاں رہ کر ہم ایمان کو بولیں گے ایمان کو سنیں گے اللہ کے قدرت کو بولیں گے اللہ کے قدرت کو سنیں گے آخرت کو بولیں گے آخرت کو سنیں گے تو یہ جتنا بولیں گے سنیں گے اتنا ہمارے دل میں اس کا یقین آتا جائے گا. اور اس دنیا کو اللہ کے لیے جب چھوڑا ہے دین کے لیے چھوڑا ہے تو اس دنیا کا یقین دل سے نکلے گا. اور جتنا ایمان دل میں اترتا جائے گا اور جتنا دل ایمان جتنا یقین اترتا جائے گا اتنا آدمی میں خدا کے احکام پر زندگی گزارنے کی استعداد اور قوت پیدا ہوگی. انسان دین پر چلتا ہے اندر کی طاقت سے. دل میں جتنا ایمان دل میں جتنا یقین آخرت کا آخرت کا یقین جتنا غیر کا یقین ہمارے دل میں سے چلا جائے گا اتنا آدمی اس یقین کی بنیاد پر آدمی قدم بڑھائے گا. ایک آدمی کو یہاں سے اسٹیشن جانا ہے تو اسٹیشن کا راستہ یہی ہے. جب تک یقین نہیں ہوگا وہاں تک قدم نہیں اٹھے گا. آپ کی یقین کی بنیاد پہ چلتا ہے. آج دنیا کا یقین ہے تو دنیا کے لیے آدمی سب کچھ کر رہا ہے. دنیا کمانے کے لیے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر پتہ نہیں کون سے خوشی ہو جاتا ہے. اس کا یقین ہے دنیا کا یقین ہے مال کا یقین ہے تو مال کمانے کے لیے بیوی کو چھوڑتا ہے بچوں کو چھوڑتا ہے گھر کے رات آرام کو چھوڑتا ہے. پردیش میں جا کر میرے دوست وہاں نہ کھانے پینے کا انتظام نہ کچھ ہے آدمی وہاں جاتا ہے. وہ یقین ہے. اور جہاں یقین میں ذرا خرابی آتی ہے اور ذرا یقین میں بگاڑ آتا ہے آدمی اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے. ایک آدمی کو اگر کوئی آدمی کہے کہ فلاں فیکٹری میں جاب ہے اور اس کی تنخواہ بھی اچھی ہے تو آدمی کو جب یہ بات سننے کے بعد دل میں یقین آتا ہے کہ جاب ہے تو جاب تو کرنا چاہیے. وہ یہاں سے اپنی جاب کی کوشش شروع کر دیتا ہے. لیکن کسی آدمی نے آگے پھر کام میں کہہ دیا کہ وہ کمپنی تو بالکل بوگس ہے وہاں تنخواہ وقت پر ملتی نہیں ہے. ابھی کئی مہینوں سے اس کے ملازمین کو تنخواہ بھی نہیں ملی ہے. اتنا کسی نے آگے کام میں کہہ دیا تو اندر کی یقین میں خرابی. اب وہاں قدم نہیں اٹھاتا وہاں آپ جا رہے ہیں تو سوچتے بھی نہیں وہاں سے. ایسے میرے بھائیوں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کتنا دن میں آتا چلا جائے گا اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی بننے کا اور مسائل کے حل یقین کتنا دن میں آ جائے گا اتنا آدمی کا قدم اللہ کے دین کی طرف چلے گا حضور والے اعمال کی طرف چلے گا. حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم جو ہیں اس یقین کی بنیاد پر دنیا میں چلے اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا استعداد ان میں اس ایمان کی وجہ سے پیدا ہو. ہمارے لیے ایسی بات یہی بات ہے ہم ایمان کو محنت کریں گے اور ایمان کو کامیابی پہنچائیں گے
اور صحابہ کی طرح ہم اپنے آپ کو اعمال مسجد نبی والے اعمال میں اپنے آپ کو مشغول کریں گے تو پھر ہمارے دل کا یقین مضبوط ہوتا چلا جائے گا، قوی ہوتا چلا جائے گا، اور جتنی قوت میرے دوست ایمان میں آتی چلی جائے گی آدمی کے لیے اللہ کا حکم پورا کرنا آسان ہوگا، بلکہ شوق ہوگا، نماز کا شوق مل جائے گا، سنتوں کا شوق دل میں پیدا ہوگا، اندر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوگا، اندر جتنے ایمان بنے گا۔ اور ایمان بنانے کے لیے دوستوں اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو مسجد کے اعمال، دعوت کی اللہ کی محنت، تعلیم سیکھنا سکھانا، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ چار اعمال اعمال دعوت ہے، یہ چار اعمال اعمال نبوت ہے۔ ان چار اعمال میں ہم جتنا اپنے آپ کو مجبور کریں گے اور ان چار اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں گے، ان چار اعمال میں لگنے کی بنیاد پر اندر دل کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی بڑائی دل میں آئے گی، اللہ کا خوف دل میں آئے گا، آخرت پر جنت کا شوق جذبہ اندر آئے گا۔ حضور پاک علیہ السلام نے جن اعمال پر جو اللہ کی طرف سے وعدے ہیں وہ وعدے جتنے ہم سنیں گے، اس کا یقین جتنا دل میں آتا چلا جائے گا، اتنا میرے بھائیوں ہمارا قدم اعمال سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ان اعمال میں مشغول ہونے کے بعد ہوگا۔ اس کے متعلق میں دوستوں چار اعمال کو بنانے کو کہا جاتا ہے، دعوت ایمان کی دعوت میں، تعلیم و تعلق میں، ذکر و عبادت میں اور خدمت میں۔ یہ چار اعمال جماعت میں نکلنے کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو مسجد کے ماحول میں رکھ کر ان چار اعمال میں جتنا مشغول کریں گے اور جتنا اس میں لگے رہیں گے اور پھر اللہ سے دعا مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے ایمان میں بڑھوتری اللہ کریں گے، ہمارے اندر اللہ کا تعلق پیدا ہوگا، پیارے نبی علیہ السلام کے تعلق اور محبت دل میں آنا شروع ہو جائے گی، آخرت کا فکر ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور ہماری زندگی کا رخ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ شروع میں جماعت میں گئے تو امیر صاحب کو کہنا پڑتا تھا کہ بھائی جماعت تکبیر کریمہ کے ساتھ پڑھو، بھائی پہلی سورت نماز پڑھو، یہ کہنا پڑتا تھا۔ اب میں دو جماعت میں نکلنے کے بعد 10-15 دن تعلیم میں بیٹھنے کے بعد اندر جو نور آیا اور اندر جو یقین آیا، تو یقین کے بعد پھر کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو خود بری سمجھ آنا شروع کر دیا۔ تکبیر کریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، آدمی خود سنتوں کا ذوق اور شوق کے ساتھ سنتوں کو پوچھتا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلاتا ہے، وہ اندر کے چیز ہے۔ میرے بھائیوں نکلنے کے زمانے میں بھی ہم اپنے اوقات کی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو ان اعمال میں مشغول رکھیں، ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ گھسیں۔ ہاں موبائل میں نہ گھسیں، موبائل سے ایمان نہیں بنے گا، بلکہ میرے دوستوں اس موبائل کے ذریعے تو رات دن خدا کے غیر کی اور خوف اور خدا کے غیر کا اس کا تاثر دکھائے گا۔ ایمان تو بنے گا دعوت سے، جتنا ہم ایمان کو بولیں گے، اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اعمال محمد تعلق سے زندگی بننے کو بولیں گے، اتنا ہمارے دلوں میں یقین آنا شروع ہو گیا۔ یہ ہے تو جماعت میں نکلنے کے معنی گھر چھوڑنا وقت کافی نہیں ہے۔ جماعت بڑے کہتے ہیں نکلنے کے معنی کیا ہے، کہ جیسے گھر سے نکلنا ہے ایسے اپنی دل کی چاہتوں اور اپنے خواہشات سے بھی نکلنا ہے اور اپنے آپ کو ان اعمال کا پابند کرنا ہے۔ آتی زندگی آتی کام کا بنے گا، ایسے مقام پر بھی آدمی اپنے مقام پر رہتا ہے تو مقام میں اپنی دنیا کی مجبوری کے لیے جو وقت ہے نکالے، لیکن باقی وقت اعمال دعوت میں مشغول کریں اپنے آپ کو۔
بازاروں میں بیٹھنے سے ایمان نہیں بنے گا. آپس کی مجلسوں میں دنیا بھر کے باتوں سے ایمان نہیں بنے گا. یہ تو ایمان کو اور ایمان کو نقصان پہنچائے گا. بلکہ میرے دوستوں جیسے دور صحابہ کی اپنے اوقات میرے دوستوں 3 جگہ لگتے تھے. یا تو اپنی حلال کمائی روزی کمانے میں، اور پھر دوسرا اپنے بال بچوں کی تربیت میں، ایمانی تربیت میں گھر میں، اور تیسرا جو باقی وقت تھا وہ اعمال مسجد نبوی میں ان کا وقت تھا. یہ 3 جگہ وقت لگنے کے تھے. چوتھا وقت بازار میں تھا. ایمان کی مجلسوں سے ایمان بنتا ہے. ہم بھی اپنے مقام پر اپنی زندگی کا نظام بنائیں. حلال پاک صحیح روزی اپنے بچوں کے لیے کمائیں. 6 گھنٹے ہوتے ہیں، 8 گھنٹے ہوں گے، کتنے ہوں گے. باقی وقت گھر میں یا مسجد میں. گھر میں اپنے بچوں کی ایمانی دین تربیت ہمارے ذمہ ہے. ہم اپنے بچوں کے سامنے جنت کو، آخرت کو، اللہ کو، اللہ کی بڑائی کو، یہ میرے دوستوں جتنا ہم بولیں گے ان کے سامنے اتنا ان کے ایک چیز آنا شروع ہو جائے گی. ہاں، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر ہم جتنا بال بچوں کے سامنے میرے دوستوں حضور پاک علیہ السلام کی باتوں کو سنائیں گے، اللہ کے رسول کی باتوں کو جتنا ہم سنائیں گے، اتنا ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تعلق پیدا ہوگا اور ان کا یقین بنے گا. اور حضور کے احادیث کے ذریعے اعمال کا یقین دل میں آنا شروع ہو جائے گا. بچے کی تربیت تو پیدا ہونے کے دن سے ہے. بچوں کی تربیت پیدا ہونے کے دن سے ہے. اس سے دنیا میں پیدا ہونے کے ساتھ ہی ان کے کانوں میں عذاب اقامت کروائی جاتی ہے. ان کے پیدا ہونے کے ساتھ ان کے کانوں میں اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی وحدت کو بولو، حضرت محمد اعظم کے رسول ہونے کے شہادت گواہی کو بولو. نماز اللہ کے حکموں پر، نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے پر کامیابی کو بولو. پہلے دن دونوں کانوں میں اذان و اقامت کے ذریعے ان الفاظ کو اس کے دل میں اتارا گیا پہلے دن سے. اور پہلے دن ماں باپ کو یہ بات کی تعلیم دی گئی کہ آج سے تمہیں اپنے بچے کی ایمانی تربیت آج سے ہی کرنی ہے. آج سے اس بچے کے کان میں ایمان کے خلاف کی کوئی بات نہ جائے. بچہ جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے، جو سنتا ہے وہ سیکھتا ہے. جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے اور جو سنتا ہے وہ سیکھتا ہے. اب اس کے معنی کیا ہے کہ اب یہ بچے کے لیے تمہارے گھر میں تمہارا ماحول ایمانی بناؤ. تمہاری زندگیاں سنت کے سانچے میں ڈھالو. یہ بچہ تمہیں سنت کی روشنی میں تمہیں دیکھے. تمہارا کپڑا، تمہارا لباس، تمہارا کھانا پینا، بولنا چالنا یہ سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، تاکہ یہ بچہ بچپنے سے اسی کو سیکھے. گجراتی کا بچہ گجراتی سنتا ہے تو گجراتی بولتا ہے، جو سنے گا بولے گا. اب ایمان کی باتیں سنے گا تو ایمان کی باتیں بولے گا. اب ہمیں اپنے گھر پر محنت کرنی ہے اور گھر کا ماحول ایمانی بنانا، اور گھر میں دعوت کی محنت کے ذریعے اپنے گھر کے بچوں کے ایمانی تربیت کرنا. تو کر دو ان کو. بگاڑ لانے کی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ تو سدھار کی محنت چھوڑ دو، بگاڑ تو خود آئے گا. دنیا میں جہالت کی کوئی کالج نہیں ہے کہ جہاں جہالت کی ڈگری دی جا رہی ہے. نہیں. اور جہالت کے لیے کالج کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی کالجوں کو جس میں تعلیم دی جا رہی ہے وہ بند کر دیجیے، تو پھر جہالت تو خود بخود آ جائے گی.
ایمان کی محنت جب چھوٹے گی تو بےمانی آئے گی. بےمانی لانے کی نظر نہیں پڑتی. ایمان کی محنت چھوٹی اب بےمانی آئے گی. علم کی محنت چھوٹی اب جہالت آئے گی. اخلاق کی محنت چھوٹی اب غفلت آئے گی. عبادت کی محنت چھوٹی اب میرے دوستوں غفلت آئے گی. اللہ کی دین کی محنت چھوٹے گی تو بے دینی آئے گی. اسے تبلیغ کے ذریعے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی نبی والی محنت کو زندہ کرو اپنے گھروں میں، اپنے مقام پر، اپنی ذات میں، اپنے بچوں میں. اگر وہ محنت زندہ کرو گے تو ان کی زندگی میں وہی زندگی آئے گی. نبی والی محنت کے ذریعے نبی والی زندگی میں آئے گی سچائی، ایمانداری، دیانتداری، عدل و انصاف، خدا کی مخلوق کے کام آنا. اللہ کے لیے کام کو خدا کی مخلوق کو خدمت کرنا، سنت والی زندگی کا جذبہ ہے رکھنا. یہ جو محنت ہے تو یہ ہماری زندگی میں محنت کو زندہ کرنا ہے. مقام پر رہ کر بھی اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں جا کر بھی. یہ ہماری ضرورت ہے. آج ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگوں میں دینداری آئے، لوگوں میں سمجھ آئے، لوگ اللہ سے کر کے زندگی گزار کرنے پڑے. یہ سب چاہ رہے ہو، لیکن جو چاہتے ہو اس کو لانے کی محنت کی آئے گی تو آئے گا. اور صحیح محنت. آج ہمارا حال یہ ہے کہ تبلیغ ہمارے کتابیں، ہم تبلیغ کتابیں نہیں ہیں. جماعت میں نکلنے کے بعد بھی تعلیم کے وقت میں ہم اپنا دوسرے کام میں لگتے ہیں. تعلیم کی کتابیں نہیں ہیں. نماز کو تو پابندی کرنی چاہیے، تقریر غریبہ کے ساتھ کچھ کرنی چاہیے. مسجد میں ہوتے ہوئے کبھی غریبہ کو نہیں ملتی کیونکہ ہم تعلیم تبلیغ کے نہیں ہیں. اگر ہم تبلیغ کے قائل ہو جاؤں تو اذان سے پہلے اردو کر کے مسجد رہتے ہیں. نماز کی تیاری کرنی ہے. نماز کی تیاری کے معنی یہ ہے کہ نماز سے پہلے تیار ہو کر مسجد میں آ کر نماز کی انتظار میں بیٹھ کر ہم اپنے آپ کو اللہ کی یاد اور ذکر کے ذریعے تیار کریں کہ اللہ کا جان نماز میں آئے. اس میں دکھائی چار مہینے جو کھانے واسطے 4 مہینے کھانا میں لگاؤ. یہ بدل اپنی محنت کو صحیح کرنے کے لیے اپنے یقین کو بنانے، اپنا تعلق اللہ سے ہو. اس سے تعلق ہو جاتا ہے نا اس کے بعد ہمیشہ بیٹھ رہتا ہے. اللہ سے تعلق ہو جانے کے بعد پھر آگے مسجد نہیں چھوڑتا. مسجد اللہ کا گھر ہے. بیٹھے گا اور قرآن پڑھے گا. وہ قرآن کے ذریعے اللہ کے رستے باتیں گا. وہ نماز پڑھے گا. ہاں میں بات کروں گا. اللہ سے سجدہ کروں گا. میں سجدے میں جاؤں گا تو سجدہ میرے رب کے سامنے میرا سجدہ ہوگا. یہ ہوگا. اس میں بھائی آپ سے سال میں 4 مہینے لگاؤ، 8 مہینے اپنے دنیا کی ضرورتیں خدا پوری کر دے گا. اللہ نے ضرورتوں کو پورا کرنے کا وعدہ خود سے کیا ہے. روزے کا خدا نے وعدہ دیا ہے. وہ روزے دینے کے لیے 12 مہینے ہم سے محنت کرا نہیں چاہتا. میری بندگی میں لگو، میں تمہاری روزی میں پہنچاؤں گا. وہ اگر 8 مہینے میں 12 مہینے کی روزی دے دے تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہم کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جب انسان دنیا کے پیچھے پڑتا ہے نا تو اللہ دنیا کو اس کے اوپر سوال کر دیتا ہے. دنیا اس کے مطلب نہیں ہوتی. اسی لیے ہم اپنی دنیا سے اپنے آپ کو کتنا خارج کریں گے. اور اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اپنے ایمان کے بنانے میں، اپنی زندگی اپنی عادت کے بنانے میں،
جتنا ہم اپنے آپ کو مشغول کرنا شروع کریں گے اتنا اللہ پریشان ہو دنیا ہمارے لیے آسان کرنا چلے اور دنیا بولے پر کرتے وہاں کو فرق نہیں رہا تم کو ہم نے آمد کے لیے پیدا کیا ہے اور دنیا کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے گورنمنٹ ملازم جس ملازمت کے لیے گورنمنٹ نے اس کو رکھا ہے وہ ملازمت میں لگا رہتا ہے تو گورنمنٹ اس کی تنخواہ کا انتظام خود کرتی رہتی ہے اس کو تمام فیسلٹی جو ہے دیتی ہے ایسے اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا ہے اس مقصد میں جب ہم لگیں گے تو اللہ نے دنیا کو تو ہمارے لیے پیدا کیا ہے دنیا کو اللہ ہمارے قدموں میں ڈالے گا آپ کو سمجھ چلے واقعہ ملتے آپ کو حضرت سلمان فارسی کا باپ تھا اس باپ میں پانی خشک ہو گیا تھا اور کھیتی سوکھ رہی تھی ان کے باپ کے بیماری نے آ کے کہا کہ ایسا حال ہے پانی کی ضرورت ہے کھیتی سوکھ گئی ہے سوکھ رہی ہے حضرت سلمان فارسی نے کھانا پانی منگوایا وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پھر اپنے باغ میں 2 رکعت پڑھی اللہ سے کہا پانی کی ضرورت ہے پانی دیجیے ابھی سلام پھیرا تھا اور دعا مانگی تھی اتنے میں ایک بادل کا ٹکڑا آسمان میں دکھا اور ان کے باپ کے اوپر آیا اور وہ بادل پھیلتے چلا گیا اور پھیلنے کے بعد بادل برسنا شروع ہوا سلمان نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ دیکھو پانی کہاں تک گر رہا ہے تو گھوڑے میں جا کر اس نے دیکھا تو باغ کے چاروں طرف دیکھ کر آیا اور کہا کہ بارش تو آپ کے باغ میں ہو رہی ہے اور باغ کے باغ تو کہیں ایک قطرہ بھی نہیں گر رہا دنیا کو بادل ہمارے لیے پیدا ہوا ہے اس بادل کو جب اللہ حکم دے گا تو یہ بادل ہماری کھیتیوں پر آ کر برسے گا لیکن کب جب ہم اس مقصد کی لڑنا ہمیں پیدا کیا ہے شیخ نے فضائل کی کتابوں واقعہ لکھے ہیں ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے نا کہ انہوں نے دیکھا کہ بادل میں سے آواز آ رہی ہے کہ فلاں کے کھیت میں جا کے بسو تو وہ بزرگ جہاں جس وقت آواز ہو رہے وہاں جا کے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باپ کو پانی پلانے کے لیے انتظام میں تھوڑی دیر میں دیکھا کہ بادل برسا اور وہ بادل کا برسا پانی اس کے کھیت میں آیا جہاں وہ پانی پلا رہا تھا تو ان سے پوچھا انہوں نے کہ کیا پوچھتے تمہارے بادل میں تمہاری آواز میں نے سنی تمہارا نام کیا ہے کہ تمہاری آواز میں نے سنی بادل کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے کہ وہاں جا کے برسو تم کیا کرتے ہو کام تمہارے اعمال کیا ہے اعمال پوچھا کہ میرے اعمال میں میرے کھیتی میں کرتا ہوں اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ لیکن اس کھیتی میں میرا نظام یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرتا ہوں جب کھیتی پک جاتی ہے 3 حصے کرتا ہوں ایک حصہ اللہ کے نام پر خرچ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ آئندہ سال کھیتی کے خرچ کے لیے رکھتا ہوں اور ایک حصہ میرے گھر کے والوں کے لیے میں دے دیتا ہوں یقین ہے اعمال سے کام کا بننا یقینی ہے مال سے کام کا بننا یقینی نہیں ہے یہ یقین بنانا ہے اور یقین بنانے کی محنت ہے کہ اپنے مقام پر رہتے بھی ہم اپنے اوقات کو ان اعمال کے لیے فارغ کریں یہ 4 اعمال
دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت اپنے گھر رہ کر کے، اپنے مقام پر رہ کر کے ہمارے اوقات ان اعمال میں لگنے چاہیے. جن اعمال میں لگیں گے اس کے نتیجے میں ایمان کا پانی پہنچتا رہے گا، اللہ کا تعلق ملتا رہے گا اور اللہ کے وعدوں کا یقین دل میں آتا رہے گا، اور جن کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کی تقسیم کو صحیح کریں گے اور ان کو صحیح تقسیم اور آخرت کو اپنا زندگی کا مقصد بنا کر اپنی زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ شاہ ہوں اپنی قدرت سے ہماری دنیا کو آسان کر کے اور ہماری مقدر کی جو روزی ہے اور مقدر کی جو محنت اللہ نے جو رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ہمارے اندر پہنچا دیں گے. یہ تبلیغ کی محنت تو اپنی محنت کی نظام کو صحیح کرنے کے لیے ہے. گھر میں رہتے ہو بھی اور سالانہ اپنا وقت نکال کر اپنے آپ کو فارغ کر کے 4 مہینے اپنے آپ کو اس مسجد والے اعمال میں مشغول 24 گھنٹے مشغول کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان اعمال کا عادی بنانا اور ان اعمال سے مناسبت پیدا کرنا، اور یہاں تک کہ پھر جب ہم گھر جائیں تو گھر بھی اپنے آپ کو ان اعمال کی مشغولی کے ساتھ اپنے دنیا کے کام میں لگیں. اپنی زندگی ترتیب بناؤ، کمانے کے بعد اپنے بال بچوں کی ایمانی گھر میں روک دینا اور پھر ہمارا وقت مسجد کے اعمال مسجد میں لگے، مسجد کی محنت میں لگے، تعلیم کے علموں کی دعوت کی محنت میں، محلے میں چل پھر کر ایمان کو بولنا، ایمان کی دعوت دینا، اپنے محلے کی ماحول کو ایمان بنانے کی فکر کرنا، اور پھر اپنے آپ میں دوستوں عبادت میں لگے. اسی میں دوست یہ نظام لاؤ زندگی میں. یہ بھی 3 دن دے دیے میں تو 3 دن دے دیتا ہوں. نہیں، تمہاری زندگی کا نظام کیا بنا؟ صحابہ والی ترتیب پر اپنے آپ کو لائے بھی نہ ہے. محنت میں صحابہ کی بھی ایک بچے تھے، اولاد تھی، لیکن اس محنت کے ساتھ سب تھا. یہ فکر کی بات ہے. ابھی ہم اس دھرتی پر آئے نہیں ہیں. ہمارے بڑوں کی منشا یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اپنی دنیا کی ضرورتیں پوری کرتے ہوئے ہم اپنے اوقات کو صحابہ کی طرح مسجد کو دیں. 8 گھنٹے ہمارے کمانے کے، 8 گھنٹے ہمارے نیند اور ضرورت کے، یہ 16 گھنٹے آپ نے لے لیے. 8 گھنٹے مسجد کو دو. مسجد میں یہ چاروں اعمال ہے، صرف ملاقاتیں نہیں ہے مسجد سے. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں مسجد سے ملاقات کرنے کے لیے ملاقات ہو گئی. نہیں، یہ چاروں اعمال مسجد میں ہے. ملاقاتوں کے لیے نکلنا یہ بھی ہے، پھر تعلیم و تعلق میں بیٹھنا یہ بھی ہے، اپنی نمازوں ذکروں میں وہاں مشغول ہونا، اللہ کی یاد میں لگنا یہ بھی ہے، اور مسجد میں آنے والے خدا کی مخلوق کی نظر و خدمت کرنا یہ بھی ہے. ہمارا فکر یہ ہو کہ ہماری مسجد میں کوئی مسافر آیا ہے، کوئی بھی اجنبی آیا ہے، اس کے کھانے پینے کا بھی ہم کریں. یہ چاروں عمل اس میں اپنے آپ کو مشغول کرنا ہے اپنے گھر کے رہنے کے بارے میں. ان کرنے کے کاموں میں جب ہم اپنے آپ کو لگائیں گے تو نہ کرنے کے کاموں سے بچیں گے، ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں آج بھی بہت بچتا ہوں تو تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا. گھنٹوں چلے جاتے ہیں بیکار باتوں میں. گھنٹوں نقصان ہے. اور زبان اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس زبان کے بول اور اس زبان کی باتوں سے انسان کی ہر چیز بگڑتی ہے. ہم اس کو سمجھتے بھی. اس میں بھائی میں نصیب ہو اب آزاد سے گزارش ہے جو جماعت میں ہم نکلے تو جماعت میں بھی اپنے اوقات کی حفاظت کے ساتھ رہیں. کیسے کہا جا رہا ہے ایسے وہ گزارے. ہاں، اور گھر آنے کے بعد جو جماعت سے نکل کر ہم نے وقت گزار کر آئے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ گھر پر رہنے کے زمانے میں ہم اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اپنے اوقات کی ترتیب نظام بناؤ. مسجد بہت اہتمام کے ساتھ مسجد میں ذکر دعا میں، اپنے دین کی ضروری باتیں سیکھنے میں، اپنے محلے کی محنت میں
آنے والی جماعتوں کی نصرت میں ان کے ساتھ ان کی نصرت کرنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ تمام اعمال مسجد کے اعمال ہیں. اسی میں ہمارے اوقات ہمیں لگانے چاہیے. پھر ہم بنیں گے، پھر ہمارا یقین بنے گا، ہماری سوچ بدلے گی، پھر ہمیں دعاؤں میں مزہ آئے گا، دعا میں مزہ آئے گا، پھر نمازوں میں مزہ آئے گا، پھر راتوں کا اٹھنا ہمارے لیے آسان ہوگا. بہت سی مرتبہ بازار کی فضاؤں میں رہنے کی بنیاد پر گناہوں کی نحوست کی بنا پر تہجد کی نماز سے آدمی محروم ہوتا ہے. تہجد آدمی اٹھتی طبیعت نہیں چلتی، ترغیب رغبت نہیں ہوتی. مسجد میں جلدی آنے کو طبیعت نہیں چلتی. مسجد میں آنے کے بعد بھی مسجد میں آ کر اللہ کی یاد اور ذکر میں طبیعت نہیں چلتی. مسجد میں آ کر باہر کھڑے کھڑے باتیں کریں گے، پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے ہیں. ابھی تو وہیں باتیں کر کے آیا ہے. 24 گھنٹے دنیا کی باتیں کرتا رہتا ہے، وہی باتیں کرتا ہوا آیا ہے، اور پھر مسجد میں پتہ نہیں کیوں باہر کھڑے باتیں کر رہا ہے. مسجد میں آئے ہو تو مسجد کے بنو. مسجد میں اللہ نے تمہیں توفیق دی آنے کی، تو سیدھے مسجد میں آ کر پہلی صبح بیٹھ جاؤ، اور پہلی صبح قرآن لے کے بیٹھ جاتا کہ کوئی تم کو باتیں کرانے آئے گا. جتنا اللہ کی یاد اور ذکر میں لگے گا دل، اتنا میں دوستوں دل میں اللہ کا دھیان، اللہ کا تعلق پیدا ہونا شروع ہو جائے. پھر نماز میں مزہ آئے گا. پھر یہ طبیعت نہیں چلے گی جلدی نماز میں گراؤں. مسجد والے بنو. ہاں، اپنے آپ کو مسجد والا بناؤ. کسی بھی بھائی ہو، یہ نظام زندگی جانا چاہیے ہمارا، اور اس پر اپنے آپ کو لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے آپ پھر میں دوستوں جب صحیح زندگی گزاریں گے نا تو پھر بہت مرنے کا بھی مزہ آئے گا. پھر میں دوستوں جو باتیں جو جن اعمال کا ہمارا گزر رہا ہے نا، وہی اعمال کرتے کرتے ہماری موت آئے گی. اور جو اعمال کرتے کرتے ہم پڑھتے جائیں گے قبروں میں، نماز پڑھتے پڑھتے اللہ سے حج کرتے کرتے، اللہ کے دین کی محنت اور دین کے تقاضے پورا کرتے کرتے ہم قبروں میں جائیں گے نا، تو پھر میرے دوستوں قبروں میں ہمارا استقبال ہوگا. کما تحیون تموتون، جیسے تم زندگی گزارتے ہو ایسے تمہاری موتیں آئیں گی. کما تموتون وانتم تبعثون، اور جو جن حالت میں تم مر کر دنیا سے جاؤ گے اسی حالت میں اٹھائے جاؤ گے. صحابہ اپنے کاروبار اور دکانوں میں جب جب جاتے تھے وہاں بھی آخرت کو لے کے جاتے تھے. قرآن نے اس کی گواہی دی ہے. ان کی دنیا کی تجارتیں انہیں اللہ کی اطاعت سے قابل نہیں کرتی. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بازار مسجد کے بعد ہے تو مسجد میں بازار لے کر آتے ہیں. بازار کی فکریں، بازار کی سوچ، بازاری جذبات، بازاری باتیں. آپ دیکھیں غفلت کے ساتھ زندگی کرو. یہ دور ہوگی جب تمہاری ہماری محنت کی تبدیل نہیں ہوگی. کہ انشاءاللہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ شانوں کا تقویٰ اور توکل اور دوستوں وہ صفات ایمانیہ جو اللہ چاہتا ہے اللہ ہمیں عطا فرمائے. اس میں آپ حضرات گزارش کی ہے اس پر صحابہ کی ترتیب پر اپنی زندگی کو لانے کا فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ آج سے کوشش کر کے صحابہ کی ترتیب پر گھروں پر رہنے کے نظام بنائیں گے، اور آج سے دعوت کی عظیم محنت کو زندگی کا مقصد بنا کر اس کے تابع اپنی دنیا کا کام کریں گے. کرو گے؟ ہاں، اپنے آپ کو صحیح ترتیب بناؤ. پھر مزے آئیں گے. پھر ہمارے گھروں میں دین آئے گا. ہمارے گھروں میں کہ ہم نے اپنے گھروں میں دین لانے کی فکر ہمارے اندر نہیں آئی. تعلیم بھی اگر گھر میں تعلیم بھی کرتے تو تعلیم بھی کس سے 5-10 گھنٹے کی تعلیم کا عمل ہو جاؤ. تعلیم عمل ہو جاؤ اس کے لیے. یہ نہیں کہ پھر تعلیم کی عمل سے میرے گھر والوں کی زندگی بچ جائے.
کیسے ہوگا؟ کیا کرو کہ اپنے 4 مہینے سالانہ 4 مہینے سال میں اللہ کی راہ میں گزر کر ایسی محنت کریں کہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ نے اس محنت کے لیے خدا متحرک ہونا اور اس محنت میں کرتے کرتے ہم دنیا سے اللہ کی ملاقات کریں. اس خدمت کے اندر اس بات کا فیصلہ کرو کہ انشاءاللہ اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اپنے بارے میں طے کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہر سال 4 مہینے اللہ کی راہ کی نقل و حرکت کو بچنے سے لے کے اور 8 مہینے اپنے گھر میں خیال رکھنے کے ساتھ رہتے ہوئے اس دعوت کی محنت کی تقاضوں میں انشاءاللہ پورا کرو گے. ارے کرو گے کون کرے گا بتا آپ مجھے کرو.